محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ تبقی و تدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ محترم حضرات، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں 27ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مقصد تخلیق انسانیت اور جن بیان فرمائی ہے کہ جن اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیوں پیدا فرمایا، ان کی تخلیق کیوں فرمائی اور ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، جن اور انسان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیے حضرات، یہ تمام کائنات، یہ پورا جہان، اس کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اسی نے اس ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اس کائنات میں بغیر ستون کے آسمان کا شامیانہ لگایا، اسی کائنات کے اندر زمین کا فرش بھی بچھایا گیا، اسی زمین پر فلک بوس پہاڑ بھی قائم کیے گئے، اور اسی زمین میں سمندر اور دریا، نہر، پہاڑوں کے اندر آبشار، چمن، باغات، گلستان، آپ پوری کائنات پر نظر ڈالیے تو یہ ساری اشیاء اور ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانی ضرورت کے لیے پیدا فرمائیں، جنوں کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائیں۔ یہ آسمان کا شامیانہ یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہے، یہ زمین کا فرش جو بچھایا گیا یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ حضرات، یہ سمندر اور سمندر کی موجیں اور سمندر کی طغیانی یہ انسان کی ضرورت کے لیے اللہ نے تخلیق فرمائی۔ یہ دریا کی روانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی۔ یہ نہر اور نہر کی جولانی یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ یہ فلک بوس پہاڑ یہ انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ اس میں جو آبشار ہیں، اس میں جو چشمے ہیں، جو بہتا ہوا پانی ہے، وہ بھی سب انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ یہ باغات، یہ لہلاتے ہوئے چمن، یہ گلستان، یہ صحرا اور جنگل، باغات، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے وہ انسانی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی، جنوں کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان، دریا بھی انسان کی ضرورت ہے، آسمان بھی انسان کی ضرورت ہے، پانی بھی انسان کی ضرورت ہے، ہوا بھی انسان کی ضرورت ہے، آگ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ یہ چار عناصر یہ انسان کی ضرورت ہے، اور یہ پہاڑ بھی انسان ہی کی ضرورت ہے، اور یہ زمین انسان کی ضرورت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سورج، اس کی لائٹ، یہ بھی انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ یہ چمکتا ہوا قمر یہ بھی انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ یہ کہکشاں یعنی ستاروں کی انجمن یہ بھی انسان کی ضرورت کے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ آسمان بنایا تو انسان کی ضرورت کے لیے، کہکشاں یعنی ستاروں کی انجمن قائم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ بھی انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو انسانی ضرورت کے لیے نہ ہو۔ انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، انسان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔
لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کائنات کی ہر چیز انسان کی ضرورت کے لیے ہے تو انسان کس کے لیے ہے؟ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی ہے؟ انسان کس کی ضرورت کے لیے ہے؟ انسان کس کی ضرورت کو پیدا کرتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ آسمان، اگر ہم اس سے پوچھیں تو یہ انسان کی ضرورت ہے تو یہ کہے گا مجھے انسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو اس کی ضرورت ہے۔ دریا کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، سمندر کو انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرات، یہ نہر کی جولانی کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، یہ فرش زمین کو کیا ہے انسان کی ضرورت نہیں ہے، سورج کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، قمر کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، کہکشاں ستاروں کی انجمن کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، ہوا کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، پانی کو، آگ کو، مٹی کو انسان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو ان میں سے جو بھی چیز ہے ہر ایک کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو ہم الگ الگ سب چیزوں سے پوچھتے ہیں، اے پہاڑوں کیا تمہیں انسان کی ضرورت ہے؟ تو پہاڑ کہیں گے ہمیں انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ شارو تمہیں انسان کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اے چشمے، اے پانی کے چشموں، ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا انسان کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ فردن آپ سب سے معلوم کریں کہ تجھے انسان کی ضرورت ہے تو ہر ایک انکار کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر ایک کا جواب نفی میں ہوگا کہ ہمیں انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب میں انسان سے پوچھتا ہوں بتا تجھے کیا آسمان کی ضرورت ہے؟ تو انسان کہے گا مجھے آسمان کی بھی ضرورت ہے، مجھے پانی کی بھی ضرورت ہے، مجھے ہوا کی بھی ضرورت ہے، مجھے آگ کی بھی ضرورت ہے، مجھے مٹی کی بھی ضرورت ہے، مجھے دریا کی بھی ضرورت ہے، مجھے نہر کی بھی ضرورت ہے، مجھے سمندر کی بھی ضرورت ہے، مجھے پہاڑوں کے اندر آبشاروں کی، چشموں کی، ان ساری چیزوں کی، باغات کی، چمنوں کی، مجھے سب کی ضرورت ہے۔ تو انسان کو ہر ایک چیز کی ضرورت ہے، اور اللہ نے تمام کائنات کے اندر جس چیز کو بنایا ہے وہ جنوں اور انسان کی ضرورت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری کائنات کی ہر چیز انسانی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے تو پھر انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ یہاں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو کیوں خدا نے پیدا کیا ہے؟ تو قرآن نے خود جواب دیا ہے کہ ساری کائنات میں ہر چیز انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہے، انسان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن انسان کو ہم نے بیکار نہیں چھوڑا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑا گیا ہے۔ نہیں، اسے بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے قرآن کے اندر موجود ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، ہمارے پروردگار نے کسی بھی چیز کو باطل اور بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ انسان اگر یہ گمان کرے کہ مجھے ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، مجھے تو بیکار پیدا کیا ہے، مجھے تو لغو پیدا کیا ہے، مجھے تو یوں ہی پیدا کر دیا ہے، لیکن مسلمان بھائیوں یاد رکھو انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے۔ سدا اس اونٹ کو کہا جاتا ہے کہ جس کو کیا ہے نکیل نکال دی جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس اونٹ کو تو اس طرح سے انسان کو مطلقاً چھوڑ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ انسان کو پابند کیا گیا ہے، انسان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، انسان کو ذمہ داری بخشی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم دوسروں کو نیکیوں کا، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا حکم دو اور بری اور فحش باتوں سے دوسروں کو روکو۔ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری کیا ہے ذمہ داری ہے، اور تمہاری پیدائش کا مقصد ہے۔ اور اسی چیز کو قرآن کریم نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے تو بیکار نہیں، ساری کائنات کی چیزیں تو اس کی ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، یہ ان سے استفادہ کرتا ہے، ان سے یہ فائدہ اٹھایا کرتا ہے۔ لیکن اے انسان، اے جن، ہم نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی ریاضت کے لیے پیدا کیا ہے، سجدہ کرانے کے لیے پیدا کیا ہے، رکوع کرانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم نے جن انسان کو خاص طریقے سے اپنے لیے منتخب کیا ہے، یعنی اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا ہے، اور اس کی تخلیق فرمائی کہ وہ ہماری عبادت کرے۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بیکار نہیں چھوڑا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں کو وجود بخشا ہے اور جنوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ تو انسان کی ضرورت کے لیے ہر چیز ہے، لیکن انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ خدا نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی تخلیق کا مقصد ہے خدا کی عبادت کرنا، خدا کی اتباع کرنا اور خدا کی اطاعت کرنا، اور خداوند قدوس کی کیا ہے
عبادت کرنا جو ہے اس کا مقصد ہے، انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو نمبر 2 میں یعنی پارٹ نمبر 2 میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آخرکار اللہ نے اپنی عبادت کے لیے انسان کی تخلیق اور جنوں کی تخلیق کی اور انہیں اپنی عبادت کے لیے منتخب کیا، جبکہ کائنات میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن آخرکار اسی عالم انسانیت و جن یعنی ان دونوں عالموں کو، انسان اور جنوں کو ہی کیوں منتخب اپنی عبادت کے لیے فرمایا؟ اور بھی مخلوقات تھیں ان کو، اور فرشتے تو عبادت کرتے ہی رہتے ہیں، فرشتے تو عبادت کرتے ہی رہتے ہیں، وہ تو کافی نہیں تھے کیا؟ لیکن اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ یہ سنیں گے۔ ابھی آپ یہ ویڈیو کیا سنیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اس کو شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ، اور آگے بڑھائیں گے تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔